شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ دیو لڑکی کو کہیں سے پکڑ لایا ہے اور اب اس سے کھیل رہا ہے اور کسی بھی لمحے وہ اسے مار کر کھا جائے گا۔ اس نے کت پوری قوت سے تلوار الٹے پڑے ہوئے دیو کی کمر پر ماری تو دیو کت چیخ کر اچھلا اور اس کے اس طرح اچھلنے سے لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتی ہوئی غار کے دہانے پر کھڑے شہزادے سے آ ٹکرائی جبکہ دیو تیزی سے جسم کو سکیڑ کر اٹھنے لگا۔ شہزادے نے لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا تیزی سے غار سے باہر آیا۔ اس کا گھوڑا قریب ہی موجود تھا۔ شہزادے نے لڑکی کو اچھال کر گھوڑے پر ڈالا اور خود بھی اچھل کر اس کے پیچھے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا اور پھر اس نے گھوڑے کو الفاڑ لگا دی تو گھوڑا بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے شہزادے کو اپنے پیچھے دیم دیم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ خوفناک دیو چیختا ہوا اور دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ گو اس کی رفتار خاصی تیز تھی لیکن گھوڑا تو واقعی بجلی بنا ہوا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دیو ان کے قریب پہنچتا گھوڑا جنگل میں داخل ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد شہزادہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ان کے خیمے لگے ہوئے تھے اور اس کے شکاری ساتھی موجود تھے۔ جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، وہ خوفناک دیو ادھر آ رہا ہے، ہم نے اس کا شکار کرنا ہے۔ اس لڑکی کو خیمے میں چھپا دو اور زہریلے تیر سنبھال لو، ہم نے بکھر کر ہر طرف سے اس پر حملہ کرنا ہے۔ شہزادے نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے اس لڑکی کو بھی نیچے اتارا اور ایک خیمے میں دھکیل دیا۔ شہزادے کے ساتھی تیزی سے حرکت میں آ گئے کیونکہ وہ سب شکاری تھے، اس لیے وہ سب تیزی سے ادھر ادھر پھیلتے چلے گئے جبکہ شہزادہ تلوار سنبھالے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خوفناک دیو کے چیخنے اور درختوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے دیم ویم کرتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور تھوڑی دیر بعد شہزادے کو دور سے خوفناک دیو غصے سے چیختا ہوا آتا دکھائی دیا۔ بارش کر دو تیروں کی اس پر، شہزادے نے دیو پر اور چیختے ہوئے کہا تو چند ہی لمحوں بعد ہر طرف تیر برسنے لگے۔ یہ تیر اس قدر تعداد میں تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دیو کا چھلنی ہو گیا، اس کے جسم پر سینکڑوں زخم آ گئے جن میں سے خون نکلنے لگا، لیکن دیو واقعی بے حد طاقتور تھا۔ اس قدر زخموں کے باوجود نہ ہی وہ لڑکھڑایا اور نہ ہی نیچے گرا بلکہ اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکلنے لگیں۔ تلواروں سے حملہ کرو، شہزادے نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی تلوار سنبھالے تیزی سے آگے بڑھا، لیکن جلد ہی اسے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ دیو پر تلوار کے زخموں کا بھی کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، بلکہ دیو نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کئی ساتھی شکاریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اچانک شہزادے کو ایک ترکیب سوجھی، اس نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر نکالا اور دوسرے لمحے اس نے دیو کی آنکھ کا نشانہ لے کر خنجر مار دیا۔ اس کا نشانہ درست ثابت ہوا اور اس کا خنجر اس دیو کی ایک آنکھ میں گھستا چلا گیا۔ اسی لمحے اس کے ایک ساتھی شکاری نے اس کی پیروی کی اور اس کا پھینکا ہوا خنجر دیو کی دوسری آنکھ میں جا گھسا اور دیو کی دوسری آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو دیو پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر دوڑنے لگا، البتہ اس نے دونوں خنجر آنکھوں سے نکال لیے تھے لیکن ظاہر ہے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ تیر مارو، شہزادے نے چیخ کر کہا تو ایک بار پھر دیو پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور اس بار اندھا دیو تیر کھا کر چیختا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا تو شہزادہ آگے بڑھا، اس کے ساتھی بھی آگے بڑھے اور پھر سب نے تلواروں کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا کہ دیو آخر کار ہلاک ہو گیا اور شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں وہ لڑکی بڑے خوفزدہ انداز میں سمٹی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ فکر مت کرو، دیو ہلاک ہو گیا ہے، لیکن تم اس کے قابو میں کیسے آ گئی تھی؟ شہزادے نے کہا، میرا نام دلبر ہے اور میں ایک جوہری کی بیٹی ہوں۔ میں یہاں سے بہت دور اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی کہ اچانک یہ خوفناک دیو آ گیا اور مجھے ہاتھوں میں جکڑ کر غار میں لے آیا، پھر آپ آ گئے اور میں بچ گئی۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں، لڑکی نے کہا تو شہزادے نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر والے اسے روپیٹ بیٹھے تھے، لیکن جب انہوں نے اسے زندہ سلامت دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئے
اور جب دلبر نے تفصیل بتائی تو سب نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادے کو یہ لڑکی بے حد پسند آئی تھی، اس لیے کچھ روز بعد اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہہ کر اس لڑکی کے والد کو بلوایا اور پھر اس سے شادی کی بات کی تو جوہری بے حد خوش ہوا کہ اس کی بیٹی شہزادی بن جائے گی، چنانچہ وہ فوراً رضامند ہو گیا اور پھر شہزادہ ارجمند اور دلبر کی شادی ہو گئی اور کئی روز تک ملک میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادے نے جنگل میں رہنے والی بوڑھی عورت کو بھی محل میں بلوا لیا اور وہ بھی وہیں رہنے لگی۔ وہ بے حد خوش تھی اور ہر وقت شہزادے کو دعائیں دیتی رہتی تھی، جبکہ شہزادہ اور دلبر دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔